پتہ ہے دوست دشمن کیسے بن جاتے ہیں؟ دشمنی ہمیشہ کوئی بھی دوست آپ سے اس وقت کرتا ہے جب تک آپ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ جب آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کے لیے آپ ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے معیار پر آپ پورا اترتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ لیکن جس دن آپ یہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں کہ یار میری ایک اپنی سوچ ہے، میرا ایک اپنا نظریہ ہے، میری زندگی کے اپنے خواب ہیں، اور جیسے ہی آپ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کریں گے، اپنے دوست کی رائے نہیں لیں گے، اس کی رائے سے اختلاف کریں گے، تو وہی لوگ آپ کے دشمن بننا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے، جب آپ ان کی بات مانیں گے، جو آپ کو وہ ایڈوائز دیں گے، آپ ان کی ایڈوائز مان لیں گے، تو وہ آپ کے دوست ہوں گے۔ ایک حضرت علی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان سے جتنی زیادہ محبت ہو نا، اس سے اتنی زیادہ نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اور ایک اور کوٹیشن ہے کہ جو باتیں آپ اپنے دشمن کو نہیں بتانا چاہتے، یا جو راز آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے دشمنوں کو پتہ نہ لگیں، تو وہ اپنے دوستوں کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ ممکن ہے جو آج آپ کا قریبی دوست ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہے اور آپ بالکل بڑی گہری آپ کی دوستی ہے، یہ کل آپ کا دشمن بن سکتے ہیں۔ اور جو دوست دشمن بنتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ کی تمام ویکنسز کا پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر مرتے ہیں، کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو آپ کے سارے راز پتہ ہوتے ہیں۔ یہ دوست کا وار یہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کا پہلے ریلیشن شپ رہ چکا ہوتا ہے، اتنی باتیں، اتنے راز آپ نے اپنے دوست کو بتا دیے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی پھر وہ دشمنی پر اترتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ کبھی آپ دوست بھی تھے۔ اس لیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دوستی کا مطلب ہوتا ہے نبھانا۔ آج کل انفارچونیٹلی ہم اپنی ذات کو میں خود شامل کر رہا ہوں کہ جس کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کسی کو دوست بناتے ہیں، تو ہماری سب سے پہلی یہ وش ہوتی ہے کہ میں اس بندے سے کیا کام نکلوا سکتا ہوں، یا یہ میرے کس کام کا ہے۔ اگر وہ بندہ ہمارے مقصد کا، ہمارے مزاج کا نہ ہو اور جس سے ہمارا کوئی مفاد نہ ہو، ہم اس سے دوستی نہیں بناتے۔ اور دوستی ہوتی ہے بے لوث، دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، بے لوث بات چیت کر رہے ہوں، ان کو کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس ان کو ایک ساتھ بیٹھ کر اچھا لگتا ہو، ایک دوسرے کی کمپنی ان کو اچھی لگتی ہو، تو وہ دوست ہیں۔ جہاں پر لالچ جڑ جائے، جہاں پر کوئی مفاد جڑ جائے، جہاں پر خود غرضی شامل ہو جائے کہ میں نے اس سے یہ کام نکلوانا ہے، میں نے اس سے یہ کام نکلوانا ہے، تو وہ پھر جو دوستی اس بیس پر ہوتی ہے نا، لالچ کی بنیاد پر، مفاد کی بنیاد پر، تو پھر جیسے ہی وہ مفاد پورا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ کام پورا ہوتا ہے، تو وہ دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستی کسی بھی انسان سے اگر آپ کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ اس انسان کے ساتھ میں دوستی بالکل بے لوث کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں اس بندے کو دوست بنا رہا ہوں۔ اور ایک مفہوم حدیث بھی ہے کہ آپ کا بہترین دوست وہ ہے جو آپ کی آخرت کی فکر کرے، اور جو آپ کو برے کاموں کی طرف لگائے، بری کمپنیوں میں لے کر جائے، اس کے ساتھ جو آپ کی کنورسیشن ہو، اس کی کمپنی میں بری باتیں ہوتی ہوں، حسد ہو، جیلیسی ہو، نا امیدی ہو، تو وہ پھر آپ کا دوست نہیں ہے، پھر وہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کو برے کام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دوست جو ہوگا وہ آپ کو کھینچ کر مسجد میں لے کر جائے گا، کھینچ کر نیکی کے کام کروائے گا، اور برے کام سے خود بھی بچے گا، آپ کو بھی بچائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کا مخلص وفادار دوست نصیب کرے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں آلریڈی کوئی اس طرح کا خوش نصیب انسان ہے تو اس کی قدر کریں، اور لوگوں کو پہچانیں کہ کون کھوٹا ہے، کون کھرا ہے، کون اصلی ہے، کون نکلی ہے، کون وفادار ہے اور کون وفاداری کے ڈرامے کر رہے۔ اگر آپ لوگوں کی شناخت نہیں کریں گے نا، لوگوں کی پہچان نہیں کریں گے، تو بڑے قیمتی قیمتی ہیرے، بڑے قیمتی انسان وہ آپ اپنے ہاتھوں سے گنوا دیں گے، وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔
ایک اگین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اچھے انسان کا آپ کی زندگی میں آ جانا وہ آپ کی قسمت ہے، اور اس کو سنبھال کر رکھنا وہ آپ کا ہنر ہے۔ تو اس ہنر کو آپ ضرور سیکھیں کہ جو اچھا انسان آپ کی زندگی میں آئے اور جو آپ کے ساتھ ایک دفعہ جڑ جائے پھر وہ دوبارہ واپس نہ جائے، وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں ساتھ رہے۔ کیونکہ ایک اگین مفہوم حدیث ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی انسان کی اگر آپ نے پہچان کرنی ہو نا وہ کیسا ہے، آپ اس کے دوست کو دیکھ لیں، جس طرح کے اس کے دوست ہوں گے وہ ویسا ہی ہوگا۔ تو اگر آپ کا دوست نیک ہے، آپ کا دوست اللہ والا ہے، آپ کا دوست ایک اچھا انسان ہے، آپ اس کی کمپنی میں رہیں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ رنگ آپ کے اوپر بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی آپ بھی اچھے انسان بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی برے دوست کی کمپنی میں آپ بیٹھے تو ظاہری سی بات ہے پھر وہ آپ کو اپنے جیسا بنا لے گا۔ کیونکہ اگر ہم خوشبو والی دکان پر جائیں نا اور خوشبو نہ بھی خریدیں تو جیسے ہی باہر نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی، آپ کے جسم سے خوشبو آئے گی، کیونکہ آپ اس طرح کے انوائرمنٹ میں رہے ہیں۔ تو خوشبودار انسان ہوگا تو آپ سے بھی خوشبو آئے گی، آپ سے بھی وہ وائبز آنا شروع ہو جائیں گی، آپ بھی نیک انسان بن جائیں گے۔ لیکن برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بیڈ کمپنی کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ رنگ آپ کے اوپر بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔